الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما علیما خبیرا سمیعا بصیرا المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده لا أمة بعد أمتي ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رواہ احمد رواہ الترمذی رواہ ابو داود رواہ ابن ماجہ۔ معزز مکرم محترم علماء کرام، بزرگان دین، بھائیو، دوستو، عزیزو، دور دراز سے دین کی نسبت پر آخرت کی فکر کو لے کر قرآن اور حدیث کی باتیں سننے والی میری پیاری مائیں اور بہنیں، حق تعالی شان ہو مجھے اور آپ کو موت سے پہلے آخرت کی فکر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی حقانیت والی زندگی، اسلام کی صداقت والی زندگی، ایمان کی حقانیت اور اسلام کی صداقت والی موت حق تعالی شان ہو ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مجلس کا انعقاد اس محفل کا منعقد کرنا آن لائن کے اعتبار سے راندیر جو علم اور علماء کا مرکز ہے، راندے جامعہ حسینیہ
عربیہ اسلامیہ کے معناز میرے استاد محترم مولانا محمود شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ آج پیر کے دن صبح سویرے دار فانی کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیش کے لیے آخرت کی طرف اپنا سامان سفر باندھ لیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ قیامت سے پہلے حق تعالی شانہ علم کو اٹھا لے گا۔ علم اٹھانے کا یہ مطلب ہے علماء کرام کو پاک پروردگار عالم عالم اسباب سے، عالم کائنات سے، عالم فانی سے اپنی طرف بلا لے گا۔ موت العالم الموت العالم، ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ میں نے خطبے کے دوران میں جو حدیث پڑھی تھی، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یقیناً بے شک انبیاء علیہم السلام کے وارث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا، حضرات انبیاء علیہم السلام نہ دنانیر چھوڑتے ہیں نہ دراہیم چھوڑتے ہیں۔ وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، پس جو علم سے فیض یاب ہوگا اس نے کثیر حصہ پا لیا۔ استاد محترم مولانا محمود شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی ولادت 23 ربیع الاول سن ہجری 1371 مطابق 23 جون سن ہجری 1952 راندیر کی سرزمین پر ہوئی۔ یہ حضرت کی ولادت کا تعارف ہے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد جناب مرحوم مولانا سعید صاحب سابق ناظم اعلیٰ راندے جامعہ حسینیہ کے پرنسپل محتمیم تھے، جو جامعہ حسینیہ راندیر
مقبول، محبوب، کامیان اور کامران محتمیم تھے اور بزرگان دین کی صحبت یافتہ تھے۔ حضرت مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم جناب مولانا محمد شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دینی تعلیم جامعہ حسینیہ رانڈیر سے لی۔ سن ہجری 1394 کے مطابق سن ہجری 1974 میں 1974 میں فراغت حاصل کی۔ جامعہ کے اساتذہ کرام میں آپ کے اساتذہ شیخ احمد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ غلام رسول بورسلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شمس الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مولانا سید صاحب رانڈیری رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مفتی اسماعیل وادی والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فراغت کے بعد جو آج میرے استاد محترم مولانا شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے 1974 میں، اور دارالعلوم دیوبند میں دور حدیث دوبارہ پڑھا۔ فراغت کے بعد اکتوبر سن ہجری 1976 سے 1976 سے جامعہ حسینیہ رانڈیر میں تدریسی قدم رکھا۔ مکمل مرحوم مولانا شبیر صاحب نے 44 سال تدریسی دور میں بے شمار تلامذہ جو حضرت سے فیض حاصل کیا، حضرت کے زیر درس میں بخاری شریف جلد ثانی، مسلم شریف، نسائی شریف، مشکاۃ شریف، ترجمہ قرآن پاک، آثار السنن، مشکاۃ الآثار اور نحو و صرف اور منطق کی جیسی کتابیں زیر خدمت رہی۔ حضرت کا مطالعہ بڑا ہی وسیع تھا۔ رانڈے جامعہ حسینیہ کے کتب خانے میں کوئی کتاب وہ نہ ہوگی جس پر حضرت کی نظر نہ پڑی ہو۔ نئی کتاب منظر عام پر آتی تو ان کو پوری معلومات رہتی، علم حدیث کی، نئی شروعات کی کافی معلومات حاصل تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اوصاف حمیدہ اور کمالات عالیہ کا یہ مقام تھا کہ طلباء کی تربیت اس انداز سے درس میں فرماتے تھے کہ تعلیم یافتہ طلباء پوری زندگی حضرت مرحوم کو فراموش نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا وجود مسلمانوں کے لیے برکت کا باعث تھا۔ گوم نامی شخصیت تھی، تواضع کا یہ عالم تھا کہ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ محمد شبیر یہ ہے۔ حق تعالی شان ہو میرے استاد محترم مولانا محمد شبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنی جوار رحمت میں بہترین جگہ نصیب فرمائے۔
کروٹ کروٹ کے اوپر سکون چین نصیب فرمائے، حضرت کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، حضرت کی قبر میں رحمتوں کا، برکتوں کا، عظمتوں کا، شفقتوں کا، اللہ کے لطف و کرم مہربانیوں کا نزول فرمائے۔ حضرت کی قبر میں اللہ جنت کا لباس پہنا دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، اور اللہ حضرت کو قبر میں وہ نیند سلائے کہ قیامت تک قبر کی نیند سے اٹھانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی شخصیت امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا۔ چاند کمیٹی کے ممبر اعلیٰ تھے۔ اللہ تعالی حضرت کی زندگی اور موت کو قبول فرمائے اور امت کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ آمد امبر سر مطلب، اب میں اپنی اصلی مضمون کے اوپر آ رہا ہوں۔ انسان کی زندگی ہواؤں میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے، اور ہواؤں کے ٹھپیروں پہ جلنے والا چراغ ہوا کے جھونکے کا محتاج ہے۔ انسان دنیا میں اپنی مرضی سے آیا نہیں ہے اور اپنی مرضی سے جائے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی مرضی کے ماتحت بھیجا ہے، اور اللہ پاک اپنی مرضی کے ماتحت حضرت انسان کو دنیا سے اپنے پاس بلائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان دنیا میں آنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے اور دنیا سے جانے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرے، موت کا غسل کرنے سے پہلے اعمال کا غسل کرے، موت کا لباس پہننے سے پہلے تقوی والا لباس اللہ پاک پہننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ موت اپنا تعارف، موت اپنی پہچان خود کرواتی ہے۔ انا الموت الذی افرق بین الاخی والاخوات، میں وہی موت ہوں جو بھائی اور بہنوں کے درمیان میں جدائی ڈالتی ہوں۔ انا الذی افرق بین البنات والامہات، میں وہی موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہی موت ہوں جو دوستوں کو دوستوں سے جدا کرتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجۃ، میں وہی موت ہوں جو میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتی ہوں۔ انا الموت الذی اخرب الدیار والقصور، میں وہی موت ہوں جو محلات اور گھروں کو ویران کرتی ہوں۔ انا الموت الذی اعمر القبور، میں وہی موت ہوں جو قبریں تیار کراتی ہوں۔ لا یبقی مخلوق الا یذوقنی، مخلوق کا کوئی طبقہ میری دسترس، میری پکڑ سے باہر نہیں رہ سکے گا۔ اگر موت کی اسی تعارفی خاکے کو پیش نظر رکھ لیا جائے تو انسان کی زندگی کا پورا نقشہ، انسان کی زندگی کا پورا میپ، پورا نقشہ سامنے آ جائے گا۔ یہ گھر بار، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، یہ زمینداری اور یہ تجارت، رات دن کی بھاگ دوڑ، نمائش، یہ رونقیں، یہ رعنائیاں، بادشاہتیں اور یہ اقتدار، یہ سب کچھ موت کے ایک ہی جھٹکے سے تہس ہس ہو جائیں گے۔
ویرانی چھا جائے گی۔ کوئی چیز بھی موت کو مؤخر نہیں کر سکے گی۔ موت ناقابل تردید حقیقت ہے اور نہ بدلنے والا فیصلہ ہے، جو کسی صورت میں بھی اپنے وقت سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو لوگ موت کے اس ناقابل تنسیق لمحے سے باخبر ہے، وہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے رہتے ہیں، اور انہیں یہ فکر دامن گھیر لیتی ہے کسی طرح ان کی زندگی کے وہ لمحات قیمتی بن جائے جو موت کے بعد آنے والے ہیں۔ موت کی فکر، قبر کی فکر، قیامت کی فکر ان لوگوں کو ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان لائے ہیں، جن کا ایمان آخرت پر ہے، جن کا ایمان قیامت پر ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد ایک ابدی زندگی آئے گی، اور اس ابدی زندگی کو تابندہ درخشندہ بنانے کے لیے اس دنیاوی زندگی کو سنہری اور قیمتی بنانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے، جو سب ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے، تمہارے اعمال سے تمہیں متنبع کرے گا۔ میرے بھائیوں، موت اور حیات یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے زندگی کو پیدا کیا عبادت الہی کے لیے، موت کو پیدا کیا بقا الہی کے لیے۔ یہ دنیا کے سارے اجزاء مل جل کر زندہ ہے، نظام کائنات اسی پر قائم ہے۔ یہ اجزاء بکھر جائے تو گویا اس شے کی موت ہو جاتی ہے، جس کو قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس انسانی کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤں گے۔ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا کسی کے لیے نہیں لکھا۔ قرآن پاک کی وہ آیت وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو مجھ سے کبھی جدا نہ کرتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اپنی تمام ازواج مطہرات کو جمع کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی ماؤں کو 3 باتیں فرمائی تھی۔ میرے ازواج مطہرات، میری وفات کے بعد صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا اور گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ پہلے نمبر پر فرمایا صبر کرنا۔ میرے بھائیوں، علماء کا اٹھ جانا اور کثرت اموات یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے کہ آج کسی کی موت کی خبر میرے کانوں میں آ رہی ہے، ایک وقت آئے گا میری موت کی خبر دنیا کے کانوں میں جائے گی۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر روزانہ لوگوں کی موت اموات کی خبریں آ رہی ہے، ایک وقت آئے گا ہماری موت کی خبریں دنیا کے کانوں میں جائے گی۔ آج جس مرحوم کو ہم نے غسل دیا ہے، ایک وقت آئے گا ہماری اعلی اولاد ہمیں غسل میت دے گی۔ آج ہم کسی کو کفن پہنا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ ہماری اعلی اولاد ہمیں کفن کا ٹکڑا پہنائے گی۔ آج ہم کسی کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمارا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ آج ہم
کسی کو قبرستان پہنچا رہے ہیں، کسی کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہمارے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ آج ہم کسی کو سپرد خاک کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا مجھے اور آپ کو دفنایا جائے گا، قبر میں مٹی میں دبایا جائے گا، ہزاروں من مٹیوں کا ڈھیر ہماری قبر پر ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایمان کے مطابق فیصلہ ہوگا، اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا، اخلاق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ موت والی زندگی میں، قبر والی زندگی میں وہی کامیاب ہوگا جس نے اللہ کو مانا ہوگا، اللہ کی باتوں کو مانا ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوگا، آپ کے طور و طریق پر چلا ہوگا، تقوی طہارت کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، دنیا میں حلال کو حلال سمجھا ہوگا، حرام کو حرام سمجھا ہوگا، دنیا میں جائز اور ناجائز کی تمیز کو پہچانا ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ ورنہ دنیا کی زندگی انسان کیسے بھی گزار لیتا ہے، لیکن موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ اور قیامت کے میدان کی ہولناکی، میرے بھائیوں، یہ مناظر بڑے خطرناک ہے۔ حدیث پاک میں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان تو وہ ہے موت آنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت وعجلوا بالتوبۃ قبل الموت، نماز میں جلدی کرو فوت ہونے سے پہلے، اور توبہ میں جلدی کرو موت آنے سے پہلے۔ میرے بھائیوں، ایک وقت آئے گا یہ اہل دنیا، یہ دنیا والے ہمیں بھول جائیں گے، یا اولاد بھول جائے گی۔ ماں کے پیٹ سے انسان دنیا میں اکیلا آیا تھا، دنیا چھوڑ کر قبر میں جائے گا تو اکیلا جائے گا۔ جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ، گمان نہ کرنا کہ باپ نبی ہے اور تیرا چھٹکارا ہو جائے۔ یہ فاطمہ، تیرے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو تجھے بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، میرے استاد محترم، آج جس کا انتقال ہوا، حضرت نے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف جلد ثانی فقیہ النفس مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے فقیہ تھے، ولی الاولیاء تھے، خدا شناس تھے، اللہ تعالیٰ نے مقام ولایت دیا تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں چھٹے والی مسجد میں حضرت کا قیام رہتا تھا۔ رات میں پوری رات اللہ کے سامنے عبادات میں گزار دیتے تھے۔ تو آپ کے مریدین میں سے کسی مرید نے کہا، حضرت رات میں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے، اپنے جسم و بدن کا بھی حق ہے۔ حضرت نے فرمایا، بھائی، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، آرام کی جگہ قبر ہے۔ مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑی تواضع کے ساتھ، سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ چارپائی کے اوپر لیٹتے تھے، اپنا پورا پیر چارپائی کے اوپر چوڑے نہیں کرتے تھے۔ کسی مرید نے کہا، حضرت چارپائی کے اوپر مکمل طور پر آپ آرام کیجیے، اپنے پیروں کو چوڑا کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا، بھائی، دنیا پیر پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، قبر پیر پھیلانے کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، کثرت اموات یہ بھی علامت قیامت ہے، علماء کا اٹھ جانا یہ بھی علامت قیامت ہے۔ نہ آنے والے حالات امت کے سامنے ہیں۔ اللہ پاک موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ موت کے مرحلے کو آسان فرمائے، میرے استاد محترم کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے، حضرت کو گھڑی کے رحمت فرمائے۔ 1986 میں
1986 میں راندیر جامعہ حسینیہ میں جب میں نے قدم رکھا، فارسی اول سے لے کر دوہرے تک 9 سال تک حضرت کے پاس میں نے مختلف کتابیں پڑھی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ طلباء کی ایسی تربیت کرتے تھے، ایسی تربیت کرتے تھے، ایسی تربیت کرتے تھے، جہاں تک احکر کی نگاہ پہنچتی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کائنات میں حضرت کے طلباء تلاميذ علماء کی شکل میں جب تک رہیں گے حضرت کو یاد کرتے رہیں گے۔ بڑے خدا شناس تھے، عارف باللہ تھے، تہجد کے پابند تھے، متہجد تھے، اشراق اوابین چاشت کے پابند تھے، متبع سنت تھے، متبع شریعت تھے، دل میں خوف خدا تھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، میرے بھائیوں، میں تو کہتا ہوں کہ حضرت کا وجود امت کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا، برکتوں کا ذخیرہ تھا۔ حضرت مرحوم ذخیرے معلومات تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو علوم قرآن سے نوازا تھا، علوم احادیث سے نوازا تھا، علوم مناطق، علوم فلاسفہ، علوم بدی، علوم معانی، ہر فن کے اوپر حضرت کو مہارت حاصل تھی۔ اخیر میں ایک بات کہوں، حضرت نے شادی نہیں کی، حضرت نے شادی نہیں کی، کتب بینی کا ذوق شوق اس قدر دل و دماغ کے اوپر سوار تھا، جب بھی دیکھتے تھے تو حضرت کے ہاتھ میں کتاب ہوتی، حضرت کے ہاتھ میں کتاب ہوتی۔ میں نے 9 سال راندیر جامعہ حسینیہ میں نکالے ہیں، 9 سال تک میں نے حضرت کی زبان سے کبھی غیبت کا لفظ نہیں سنا، چغلی کا لفظ نہیں سنا، کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے اور کسی کی غیبت سنتے نہیں تھے۔ آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دنیا سے چلے گئے، بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑی ٹھیس دل کو پہنچی ہے، لیکن کیا کرے، اللہ کی طرف سے بلاوا جب آ جاتا ہے، کائنات کی کوئی چیز مرنے والے کو موت سے بچا نہیں سکتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ موت کے بستر پر ایمان نصیب فرمائے، اور ہلاک کرنے والی بیماریوں سے اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اسلام پہ زندہ رکھے تو ایمان والی موت بھی نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا ارحم الراحمین۔